نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے نبی پاک علیہ صلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار نبی پاک علیہ صلوٰۃ والسلام کی محبت ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ پیغام، یہ میسج ساری کائنات تک پہنچا رہا ہے کہ تم اعمال سے پہلے اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو، کیونکہ جب تک دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی تو اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیونکہ قرآن کی آیت ہم کو بتاتی ہے کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کر رہے ہو، تو میری محبت، اللہ فرماتا ہے میری محبت اس وقت کام آئے گی، اس وقت تم محبت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوگے۔ معرفت خدا تمہیں حاصل کرنا ہے تو اس وقت حاصل ہوگی جب تمہارے دل میں حضور کی محبت ہوگی، ورنہ معرفت خدا بھی تمہیں حاصل اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک تمہارے دل حضور کی محبت سے خالی ہوں اور تم روزے ہو یا اذکار ہو یا جو حج ہو یا جتنے سارے اعمال خیر ہو وہ کرتے رہیں، حضور کی محبت نہیں تو پھر کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم محبت کرتے ہیں ہمارے والدین سے، محبت کرنا چاہیے، بچے ہیں، اولاد ہے اپنی، ان سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ خود احادیث میں ہم کو یہ پیغام ملتا ہے صل الارحام، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ محبت کیا جائے۔ جب رشتہ داروں سے ہم محبت کرتے ہیں تو والد سے تو محبت کرنا ضروری ہے، والدہ سے تو محبت کرنا ضروری ہے، بچوں سے محبت یہ فطری طور پر ہے، یہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ ایک انسان اپنے بچوں سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے وہ محبت کرتا ہے بچوں سے۔ لیکن بات اس وقت کی ہے کہ جب ایک طرف ماں باپ کی محبت ہو، ایک طرف رسول کی محبت ہو، جب موازنے کی بات آئی تو تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو بعد میں چاہیں گے، پہلے حضور سے محبت کریں گے۔ تو یہ پیغام قرآن اور حدیث کا ایک نچوڑ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یعنی ماں باپ ہم کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کے ہمیں اگر کسی سے محبت ہوگی تو وہ رسول اللہ سے محبت ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتے ہیں، آپ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں، اور دودھ خود رسول اللہ نوش فرما رہے ہیں، خود رسول اللہ پی رہے ہیں۔ صدیق اکبر یہ فرماتے ہیں میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پی حضور رہے ہیں، خوش میں ہو رہا ہوں، اس لیے کہ محبت رسول یہی ہے کہ حضور پی حضور رہے ہیں، خوش میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ یہ مثال یہ رہتی دنیا تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ اپنی خوشیوں میں خوش نہیں، رسول اللہ جس عمل کو کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ ایک مومن کی پہچان ہے، یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک وقت عروہ بن مسعود یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کس طرح یہ ٹوٹ کے رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھے، کیا دیکھے
کیا دیکھے ہیں وہ چیز الفاظ میں بیان نہیں ہو پائے گی. انہوں نے جو دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے اصحاب کو انہوں نے دیکھا ہے جو اپنے سے کئی گنا زیادہ، یعنی اپنی والدین سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ ان کا یہی قول تھا کہ ہر وقت صحابہ جب رسول اللہ سے بات کرتے، تکلم فرماتے، تو سب سے پہلا لفظ یہی ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یعنی میرے ماں باپ تو ہیں لیکن میں ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سارے اپنا جو مقصد ہے وہ بیان بعد میں فرماتے، اپنا جو کلام ہے وہ بعد میں بیان فرماتے. پہلا لفظ یہ ہوتا فدا کا ابی و امی. تو وہ جو دیکھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کیا دیکھا تھا، کس چیز کو دیکھا تھا؟ دیکھا تھا کہ رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ کا جو استعمال شدہ پانی ہے اپنے چہرے سے لگ کر جب زمین کی طرف آتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں. رسول اللہ کا استعمال شدہ پانی اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، رسول اللہ کا استعمال شدہ پانی اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے جسم انور سے لگا ہوا مس ہوا پانی ہے، اور اسی پانی میں اللہ نے کئی بیماریوں کی شفا رکھی ہے. تو یہ محبت تھی. تو وہ دیکھ کر یہ کہنے لگا، اپنی قوم میں جب گیا وہ دیکھنے لگا، اللہ اللہ میں نے ایسا ادب کسی کا نہیں دیکھا. میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں لیکن ایسا ادب نہیں دیکھا. بادشاہ ہیں، رعایا ہے، ان کا ادب کرتے ہوئے نظر آتی ہے. بادشاہ جو کہتے ہیں رعایا کرتے ہوئے نظر آتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. لیکن ایسا ادب کہ ایک وضو کر رہے ہیں رسول اور صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، پانی تک رسول اللہ کے جسم سے مس ہوا پانی تک وہ نیچے گرنے نہیں دیتے. تو وہ اپنی قوم میں جا کر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ارادے کو بدل دو، اس لیے کہ وہ اصحاب جو رسول اللہ کے پانی کے قطرے کو نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ رسول اللہ کو تکلیف ہو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ جا کر اپنی قوم میں یہ کہنے لگا کہ اپنے ارادے کو بدل دو، کہ رسول اللہ کو مٹانا آسان نہیں ہے. ایک دور میں یہ بات چلی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا دور ہے. اس وقت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ تو مکے میں ہیں، ہم ان کو مکے سے باہر جانے نہیں دیں گے، ان کے ذکر کو مکے میں ہی ختم کر دیں گے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. یہ جب دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ان باتوں سے جب رسول اللہ کا قلب اقدس دکھا تھا اس وقت اللہ نے ایک آیت نازل فرما دی، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذکر کو ختم کر دیں گے، لیکن تمہارے ذکر کو بڑھانے والا تمہارا رب ہے. اور رب نے رسول اللہ کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، کس طرح آگے تک پہنچایا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کو دیکھ لیں، کہاں کہاں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. جدھر ساری کائنات میں جدھر بھی کان لگائیں آپ کو آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. جس طرح اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اسی طرح آپ کے اعمال کو بھی، آپ کے سنتوں کو بھی اللہ نے باقی رکھا ہے، اور تا قیامت تک آپ کے اعمال اور افعال باقی رہیں گے. اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم تمام کو مولا نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا. آمین والحمدللہ رب العالمین.